ہم اور آپ جس مذہب کے، جس دھرم کے پیروکار ہیں وہ اسلام کہلاتا ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان تو بنایا، لیکن انسان کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ مسلمان اگر ہمیں اور آپ کو بننا ہے، اب آپ کہیں گے بننا ہے کیا مولانا، ہم تو بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہم جس مسلمان کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ہمیں جس طریقے کا مسلمان بننا ہے وہ ہے پوری طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جانا، اور پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جانے کا مطلب ہے ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری ہر قسم کی عبادت، یہاں تک کہ ہماری شادی، ہماری بیاہ، یہ سب اسلامی ہو جائیں۔ ہم اور آپ مسلمان تو ہیں، اسلام کے ماننے والے تو اپنے آپ کو کہلا سکتے ہیں، لیکن ایک سائنٹسٹ کے بقول سنیے گا اس نے کیا کہا تھا۔ اس نے سوچا کہ پتہ نہیں کون سا دھرم سب سے اچھا ہے۔ اس سائنٹسٹ نے تو سارے دھرموں کی اسٹڈی کی، سارے دھرموں کو اس نے پڑھا، سب دھرموں کی اس نے اسٹڈی کی۔ تو اس دھرم کو پڑھنے کے بعد، سارے دھرموں کا مطالعہ ادھین کرنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد، اس نے کہا ہمیں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کو سب سے اچھا دھرم اسلام نظر آیا۔ پھر اس نے پوری دنیا گھوم کر دیکھی کہ دیکھیں ہم نے سارے دھرموں کو تو پڑھ لیا، لیکن سب سے اچھی قوم کون سی ہے، سب سے اچھے مذہب کے ماننے والے کیسے ہیں، اس نے معائنہ کیا، دورہ کیا، نگرانی کی، تو وہ جب انڈیا میں آیا تو اس نے برجستہ کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے جب سارے دھرموں کو پڑھا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام نظر آیا، لیکن جب ہم نے دنیا کو دیکھا گھوم گھوم کر، ٹہل ٹہل کر، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا اور سب سے زیادہ خراب اگر کوئی قوم دیکھی ہے تو مسلمانوں کو دیکھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں ہمارا نمبر سب سے پہلے ہے۔ اس نے اسلام کو نہیں گرنے دیا، لیکن مسلمانوں کو پستی سے اٹھنے نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جن کے پاس سب سے اچھا مذہب ہو، ایک مکمل دین ہو، اور اسی دین کے ماننے والے سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوں، سب سے زیادہ جواری مسلمانوں میں، سب سے زیادہ شرابی مسلمانوں میں، سب سے زیادہ لہو و لعب میں، کیرم بورڈ کھیلنے والے، شطرنج کھیلنے والے، کرکٹ اور کبڈی میں اپنا وقت برباد کرنے والے آپ کو مسلمان نظر آئیں گے۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے،
سچ کہا اس نے، دنیا کا سب سے بہتر مذہب اسلام، دنیا کی سب سے بدتر قوم مسلمان۔ تو ہمیں کون سا مسلمان بننا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ اللہ نے اسلام کو سب سے بہتر مذہب کہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ کون سا اسلام؟ ہمارے حالات کو اگر کوئی دیکھے گا تو کہے گا یہی اسلام۔ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں جب گھوم کر دیکھے گا تو یہی مسلمان۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت ہماری تعداد کتنی ہے؟ 30 کروڑ کے پار، کچھ لوگوں نے 35 کروڑ بھی کہا ہے۔ 30 مان لو، کتنی؟ 30 کروڑ۔ پورے ہندوستان کے اندر مدرسے کتنے ہیں؟ 3.5 لاکھ۔ ہم دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مدرسے کتنے ہمیں نہیں معلوم، ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں، انڈیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ 30 کروڑ۔ مدرسے کتنے ہیں؟ 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ۔ ان مدرسوں سے فارغ ہونے والے علماء کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 50 لاکھ اب تک۔ اب آپ جائزہ لیجئے، مسلمان کتنے؟ 30 کروڑ، مدرسے کتنے؟ 3.5 سے 4 لاکھ، علماء کتنے؟ 50 لاکھ۔ مسجدوں میں آنے والے نمازی کتنے؟ only 2%، صرف 2%۔ کیا کہیے گا؟ 30 کروڑ مسلمانوں میں 4 لاکھ مدرسوں کے بعد 50 لاکھ علماء کے ہوتے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد صرف 2%۔ جمعے کے دن یہ تعداد بڑھ جاتی ہے 5%، رمضان میں یہ تعداد ہو جاتی ہے 10%، عید اور بقرعید کی نماز میں یہ تعداد بڑھ کے ہو جاتی ہے 15 سے 20%۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 وقت کی نمازوں میں 98% مسلمان کہاں ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سوچے گا یہ؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ہمارے نبی نے تو 7 سال کی عمر میں ہی کہا تھا کہ بچے کو مسجد میں انگلی پکڑ کے لے جاؤ نماز کے لیے۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو مسجد کی طرف لے جاؤ، نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، یعنی مار کے نماز کی عادت ڈلواؤ۔ 7-10 سال کے بعد جب بچے کو زبردستی مسجد میں لایا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ 15 اور 20 سال کی عمر میں وہ پکا نمازی نہ بن سکے۔ ابھی ایک چھوٹا سا کوئی مشتعل کرنے والا نعرہ کوئی لگا دے، ہمارے سماج میں ہمارے سامنے سے گزرتا ہوا، مسلمانوں کی بستی سے گزرتا ہوا کوئی جائے اور ایک چھوٹا سا نعرہ لگا دے، جے شری رام، اس کے بعد دیکھیے ہمارا حال کیا ہوگا۔ ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے، غصہ کھو بیٹھیں گے، کنٹرول نہیں رہے گا ہمیں اپنے آپ پر۔ تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں غصہ آ رہا ہے، اور جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ ہمیں نہیں آتا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔
وہ مولوی اور ہوں گے جو کہتے ہوں گے غصہ حرام ہے، میں کہتا ہوں غلط۔ کون کہتا ہے کہ غصہ حرام ہے؟ غصہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کو کبھی غصہ نہ آتا، غصہ حرام ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غصے سے سرخ کبھی نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے غصے میں کسی نے آپ کی آنکھوں میں انار کا جوس ڈال دیا ہو، خون اتر آتا تھا، اللہ کے نبی کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی غصے میں۔ کون کہتا غصہ حرام ہے؟ لیکن اللہ کے رسول کو غصہ ناجائز بات پر آتا تھا، جائز بات پر نہیں۔ ہمیں آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ جب آپ یہ دیکھو کہ میرا بیٹا رات کے 12 بجے میرے گھر آ رہا ہے، یہاں آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کو نہیں آتا ہے۔ آپ کی بیٹی 15 16 18 سال کی اپنے گھر سے اکیلے نکلتی ہے، اکیلے مارکیٹ جاتی ہے، اکیلے شاپنگ کر کے جب گھر واپس آتی ہے تو یہاں آپ کو غصہ آنا چاہیے، یہاں غصہ آپ کو نہیں آتا ہے۔ ہماری بیٹی آن لائن پڑھائی کرنے کے بعد بھی موبائل چلاتی ہے، واٹس ایپ، میسنجر، فیس بک استعمال کر رہی ہے۔ جب تک وہ یوٹیوب پر گانے نہ سن لے، کوئی مووی نہ دیکھ لے، تب تک وہ بستر پہ سونے نہیں جاتی ہے۔ یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ ہماری بیوی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ ہمارے گھر میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ کون حساب لے گا؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ اگر شادی ہو چکی ہے، پتی ہے، تو پتنی کا حساب آپ لیجئے۔ شادی کے بعد اگر آپ باپ بن چکے ہیں تو اپنے بیٹے کا حساب آپ لیجئے، اپنی بیٹی کا حساب آپ لیجئے۔ اگر آپ کی بہن ہے تو بہن کا حساب آپ لیجئے۔ حساب زندے لیتے ہیں، مردے نہیں، اور حساب زندوں کو دینا پڑتا ہے، مردوں کو نہیں۔ آپ پوچھئے جلسہ کمیٹی والوں سے، آپ نے اتنا چندہ کیا، کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، کتنا بچا ہے، بچے ہوئے پیسے کا کیا کریں گے؟ آپ نے دیا ہے، آپ کو حساب لینے کا پورا ادھیکار ہے۔ آپ کے ہاں مدرسہ چلتا ہے، مدرسے میں آپ چندہ دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں تو آپ کو حساب لینے کا حق ہے، اور مدرسے کی کمیٹی کو، مینجمنٹ کمیٹی کو حساب دینے کا پورا اختیار ہے، پورا حق ہے۔ حساب زندے دیتے ہیں، حساب مردے نہیں دیتے۔ دن دیں گے وہ اللہ کے سوال و جواب کا حساب۔ میرے بھائیوں، زندگی میں اگر آپ زندہ ہو تو حساب لینا سیکھیے اور حساب دینا سیکھیے۔ حضرت عمر ممبر کے اوپر کھڑے ہیں مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، اور جیسے ہی کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، ایک نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ اے عمر، میں تمہیں خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا وجہ بتاؤ، ریزن بتاؤ، کارن بتاؤ، سبب بتاؤ، کیا ہے؟ اس نے کہا اے عمر، پہلے یہ بتاؤ کہ آج نیا کرتا تم پہن کر آئے ہو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے، تمہاری سیلری تو اتنی نہیں ہے کہ نئے کپڑے بنوا سکو، پھر یہ نیا کپڑا تمہارے جسم پر، تمہاری باڈی پر، تمہارے شریر پر کہاں سے آیا؟ آج ہمت نہیں ہے؟ آپ اپنے گاؤں کے مکھیا سے بھی حساب لے لو، سرپنچ سے بھی حساب لے لو، اتنی ہمت نہیں ہے آپ کے اندر۔ ہمت اسلام پیدا کرتا ہے۔ وہ نوجوان عمر فاروق جو بات بات پر غصہ ہو کر گردن اڑا دیتے تھے، ان سے حساب لے رہا ہے، اور حضرت عمر کو جائز بات پر غصہ، ناجائز بات پر غصہ آتا ہے، جائز بات پر نہیں۔ اس کا حساب لینے کا حق ہے، اس نے لیا۔ ہم سے اگر پوچھ لے کوئی تو ہم غصہ ہو جائیں گے۔ ہم اپنے گاؤں کے ایک معمولی مکھیا سے پوچھ لے بھی غصہ ہو جائے گا، بھائی تیرے باپ کا کیا، میں نے خرچ کیا تھا چناؤ میں، تو مجھ سے کون حساب لیتا ہے؟ میں نے 3 کروڑ خرچ کیا تو 5 کروڑ کماؤں گا نہیں، تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟
آپ حساب نہیں لے سکتے. وہ ایک ہوتا ہے سیاسی لیڈر، ایک ہوتا ہے سیاسی مدبر. یہ چیز اب حیدرآباد اور مہاراشٹر اور بمبئی اور دلی کی تقریروں میں بولنے میں ذرا اچھا لگتا ہے. اب یہاں ہم مدبر بولنے کے بعد اب آپ کو سمجھائیں کہ مدبر کس کو کہتے ہیں. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. یہ بنگال میں تو اور جہاں بنگلہ ماحول ہے، حالانکہ سب سے زیادہ پیار ہمیں بنگال ہی میں ملا، یہ بھی کوئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ہم پورے ہندوستان جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، سب سے زیادہ پیار ہمیں بنگال ہی میں ملتا ہے. لیکن سب سے زیادہ کم اسپیڈ اور سلو اسپیڈ میں ہمیں یہی بولنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں بہت تیز اسپیڈ میں بولوں گا تو سر سے اوپر چلی جائے گی میری ہندی اردو، تو اس لیے سمجھانا بھی پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے سیاسی لیڈر، پولیٹیکل لیڈر، اور ایک ہوتا ہے مدبر، عقل و شعور سے کام کرنے والا لیڈر. سیاسی لیڈر اور سیاسی مدبر میں فرق ہوتا ہے، اور بہت فرق ہوتا ہے. سیاسی لیڈر صرف اپنے لیے سوچتا ہے اور سیاسی مدبر اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے. دونوں میں فرق دیکھیے. سیاسی لیڈر صرف اپنے لیے سوچتا ہے اور سیاسی مدبر اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے. سیاسی لیڈر اپنے آپ کو جتانے کے لیے قوم کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر جاتا ہے، لیکن سیاسی مدبر اپنی قوم کے لیے اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا دیتا ہے. دونوں میں فرق سمجھیے گا آپ. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی. تو حضرت اس زمانے میں جو حکومت چلایا کرتے تھے، جو خلافت کیا کرتے تھے، وہ سیاسی لیڈر نہیں تھے، سیاسی مدبر تھے. وہ اپنے لیے کچھ نہیں کماتے تھے، وہ اپنی قوم کو اور اپنی برادری کو اور اپنے سماج کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے تھے. ان دونوں میں فرق ہے. بتائیے، حضرت محمد رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو کیا تھا ساتھ میں؟ کیا آپ نے سیاست نہیں کی؟ کیا آپ نے حکومت نہیں چلائی؟ آپ تعجب کریں گے. آج ایک معمولی ایم پی، ایک معمولی نیتا، ایم پی تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے، ایم ایل اے تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے، ایک معمولی گاؤں کا سرپنچ، گاؤں کا مکھیا اگر مرتا ہے تو اس کے گھر میں بھی اتنی زمین و جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کی 7 پشتوں تک اولادیں کھاتی رہیں آرام سے اور اس کو تکلیف نہ ہو. لیکن سیاسی مدبر جب اس دنیا سے اٹھتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کچھ لوگ رات میں نبی اکرم کو دیکھنے آئے جبکہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا. تو سنیے، سیاسی لیڈر جب مرتا ہے تو بہت کچھ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ کے مرتا ہے. سیاسی مدبر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے، ابو بکر صدیق اس دنیا سے گئے، عمر فاروق اس دنیا سے گئے تو ان کے پاس کیا تھا؟ ہم تو صرف ایک علاقے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں. حضرت عمر تو 22 لاکھ مربع میل کے ذمہ دار تھے. 22 لاکھ مربع میل، جانتے ہو یہ عراق، ایران جو آج اسرائیل ہے، یہ فلسطین، شام، اردن اور الجزائر، یہ مصر، یہ سارے ملک ان کے انڈر میں تھے. آج تو یہ الگ الگ کنٹری ہیں، یہ سب حضرت عمر فاروق کے انڈر میں تھے. لیکن اس دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے. نبی اکرم کی حالت یہ تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا، دن بھر لوگ دیکھتے رہے آپ کی شکل، آتے گئے، دیکھتے گئے، خالی کرتے گئے حجرہ. کچھ لوگوں کو جتنا لیٹ پتا چلا وہ لیٹ میں آئے. ایک جماعت رات میں آئی، اللہ کے رسول کی شکل دیکھنا چاہتی ہے لیکن اندھیرے میں شکل نہیں دکھ رہی. کہا امی عائشہ، اللہ کے نبی کا چہرہ کیسے دیکھیں؟ تھوڑا سا چراغ جلا دو. چراغ سمجھتے ہیں نا ہمارے ہاں جو بھی ہوتا ہو، چراغ جلا دیجئے، چراغ، تاکہ ہم چہرہ دیکھ لیں. حضرت عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہتی ہیں، کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو؟ اے باہر سے آنے والو، کیوں محمد کے گھرانے کی انسلٹ کرتے ہو؟
کیوں میری زبان سے ایسے جملے کہلوانا چاہتے ہو جو ہم کہنا نہیں چاہتے؟ کہا ماشا، ہم نے کون سی انسلٹ کر دی؟ ہم نے تو صرف یہ کہا کہ چراغ جلا دو، ہمیں نبی کا چہرہ صحیح سے دیکھنا اندھیرے میں دکھ نہیں رہا ہے، کیا میں آخری بار دیدار بھی نہ کروں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمہارے سردار نے، تمہارے نبی نے، یہ پیغمبر جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے میرے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں اپنے شوہر کا، اپنے پتی کا تمہیں چہرہ دکھا سکوں۔ تو سیاسی لیڈر اور سیاسی مدبر میں فرق ہوتا ہے۔ سیاست کرنا برا نہیں ہے، اگر سماج کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، سماج کی سیوا کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، قوم کی خدمت کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عمر سے کہا عمر حساب دو، یہ نیا کرتا کہاں سے آیا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اس کا صفائی میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے نے کیا صفائی دی؟ بیٹے نے صفائی دی کہ بہت سی چادریں آئی ہوئی تھی بیت المال میں، بہت سی چادریں، اور سب کو ایک ایک چادر تقسیم ہونا تھی، بٹنا تھا، تو سب کے درمیان ایک ایک چادر بانٹی گئی۔ میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، میرے باپ نے اسی چادر کا کرتا بنا لیا، اسی چادر کا پنجابی بنا لیا، قمیص بنا لی۔ حضرت عمر نے کہا نوجوان تجھے حساب مل گیا، جواب مل گیا، کیا میں اب خطبہ دینا شروع کر دوں؟ اس نوجوان نے کہا نہیں ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا۔ یہ لیجئے، اس نوجوان نے کہا کہ ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا، ابھی میں مطمئن نہیں ہوا، سنتشٹ نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا اب کیا ڈاؤٹ ہے تمہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین ایک ایک چادر تو سب کو ملی تھی، میرے حصے میں بھی تو ایک چادر آئی تھی، ایک چادر میں میری قمیض نہیں بنی، تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ موٹے ہو، جب میری قمیض نہیں بنی تو آپ کی کیسے بن گئی؟ یہ لو۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو ورنہ عمر کبھی بھی منبر رسول پر قدم نہیں رکھے گا۔ اگر آج تمہارے باپ کے اوپر الزام لگ گیا تو کبھی زندگی میں محمد کے منبر پر چڑھنے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اپنے آپ کو دیکھیے کیسے پاک و صاف رکھتے تھے۔ یہی سب باتیں اس سائنٹسٹ نے پڑھی تھی تو کہا تھا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن جب حالات دیکھے کہ اپنے بھائیوں کی بھی زمین پر قبضے کرنے والے سب سے زیادہ مسلمان، غریبوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے اور یتیموں کا مال بھی کھا جانے والے سب سے زیادہ مسلمان، تب اس نے کہا تھا کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا مسلمان۔ بیٹے نے کہا آئے نوجوان سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی، میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی، جب ایک چادر میں میرے باپ کی قمیض نہیں بن رہی تھی تو میں نے اپنے حصے کی بھی چادر اپنے باپ کو دے دی، میری اور اپنی دونوں چادر ملا کر میرے باپ نے قمیض بنا لی۔ وہ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین اب میں مطمئن ہو گیا، اب مجھے سکون مل گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے۔ تب حضرت عمر فاروق نے خطبہ دینا شروع کیا۔ حساب زندہ لیتے ہیں اور حساب زندہ دیتے ہیں میرے بھائیوں، مردوں سے حساب نہ لیا جاتا ہے نہ دیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کسی آدمی پر 5,000 10,000 روپے وہ مر گیا، اب آپ اس مردے سے مانگنے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ مر گیا، اس کے گھر والوں کے پاس جائیں گے، ان کو مرضی ہوگی تو دیں گے ورنہ کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی لیے تھے، میرے باپ نے لیے تھے، میرے فلاں نے لیے تھے، ہمیں تو نہیں معلوم، نہ انہوں نے کبھی بتایا، نہ ڈائری پہ لکھا ہے، نہ ہمیں اس کی وصیت کر گئے، ہم کیوں دیں؟ میرے بھائیو حساب زندوں سے لیا جاتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کا حساب لو، آپ اپنی بیٹیوں کا حساب لو، آپ اپنی بیوی کا حساب لو، آپ اپنے سماج میں رہتے ہو، سماج کا سردار آپ کا حساب لے، آپ سردار کا بھی حساب لے سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام یہی شکشا لے کر ہمارے سامنے آتا ہے اور یہی بتاتا ہے، یہی چیز تو ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت۔ اسلام کیا ہے آپ کو بتا دوں، اسلام مکمل ہے، دنیا کا کوئی دھرم مکمل نہیں ہے۔ آئیے تھوڑا سا تقابل کر لیتے ہیں، ذرا
دوسرے مذہبوں کو بھی سامنے رکھ کر اسلام کی سچائی کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں مکمل اگر کوئی دھرم ہے، مکمل سمجھتے نا کمپلیٹ، اگر کمپلیٹ کوئی ریلیجیس کوئی مذہب ہے تو کیا ہے؟ اسلام۔ دنیا میں سب سے زیادہ مکمل کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ نبی اکرم سے پہلے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن عیسائیت کمپلیٹ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات 3 سال سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے، پوری بائبل پڑھ جائیے، 3 سال سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات نہیں ملیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 5 سال سے زیادہ کے حالات نہیں ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 4 سال سے زیادہ حالات آپ کو نہیں ملیں گے۔ پڑھ جائیے آپ، پوری رامائن پڑھ جائیے، دونوں رامائن، رام چرت مانس تلسی داس جی کی اور والمیکی رامائن والمیکی جی کی۔ رام چندر جی کے حالات کا اگر آپ جائزہ لیں تو پوری زندگی کے حالات ان کے بھی نہیں ملیں گے۔ صرف مہابھارت کے ایک یدھ کے ارد گرد وہ گھومتی ہے ان کی پوری کہانی، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، محمد رسول اللہ کی لائف کی اگر آپ اسٹڈی کریں تو جس دن سے پیدا ہوئے اور جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوئے، پیدائش سے لے کر 40 سال تک نبی نہیں بنے تھے تب تک کے حالات، اور 40 سال سے لے کر 23 سال اور 63 سال، یعنی 23 سال کی نبوی زندگی، 13 سال مکے اور 10 سال مدینے کی، 63 سال کی زندگی کے اگر حالات، ایک ایک دن کے حالات بھی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ کی پیدائش سے لے کر آخری وقت، آخری سانس تک کے حالات آپ کو ملیں گے۔ پیدائش کے حالات یہ تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں ان کی آمینہ کہتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے سے ایک نور چمکا، ایک روشنی ہوئی اور ایسا لگا کہ اس روشنی نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آیا آمینہ تو نے جو بیٹا پیدا کیا ہے وہ ایسی روشنی لے کر آیا ہے کہ وہ روشنی اس کی قرآن کی روشنی، اس کے علم کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر دے گی۔ جب آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی، 1.5-2 مہینے کی ہوئی، اور مکے کی فضا جب بہت زیادہ خراب تھی، آب و ہوا بہت زیادہ خراب تھی، مکے میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، تو مکے کی عورتیں اپنے بچوں کو دوسرے دیہات میں، دوسرے شہروں میں بھیج دیا کرتی تھیں، دوسری عورتیں ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں تاکہ بچہ بیماری سے محفوظ رہے، تندرست ہو کر لوٹایا جائے۔ حلیمہ سعدیہ قبیلے سعد سے چلی اور وہ بھی اور عورتوں کے ساتھ آتی ہے، اور جب آتی ہے تو اسی کی قسمت میں محمد رسول اللہ تھے۔ کچھ حجت کے بعد، بحث و مباحثے کے بعد آمینہ نے اپنا بیٹا حلیمہ کو دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میری سواری بہت کمزور تھی، جب میں قبیلے بنو سعد سے سواری پر بیٹھ کر آئی تو تھک جاتی تھی اور کہیں کہیں رک جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، آدھا 1 گھنٹہ سستاتی تھی، اس کے بعد دوبارہ چلتی تھی۔ لیکن جب محمد کو میں نے لیا، اس 1.5 مہینے کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا، اس 45 دن کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا اور اس سواری کے اوپر بیٹھی اور قبیلے بنو سعد اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں لے کے آنے لگی، تو میری وہی سواری جو تھک جایا کرتی تھی ہوا سے باتیں کرنے لگی، اس کی بیماری ختم ہو گئی، تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی، کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ پیچھے سے حلیمہ کی سہیلیاں ان کی دوست، ان کی سہیلیاں پیچھے رہ گئیں، ان کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور حلیمہ کی سہیلیاں چیخ چیخ کر کہنے لگیں او بنت ابو زؤیب، او ابو زؤیب کی بیٹی ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے، ہم لوگ ساتھ میں آئے تھے، ساتھ میں جائیں گے۔ جب تیری اونٹنی تھک جاتی تھی، تیری سواری تھک جاتی تھی تو ہم بھی رک جاتے تھے، آج تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جب جا رہے ہیں تو اکیلی بھاگ رہی ہے، ارے ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے کے چل۔ اور پیچھے مڑ کر حلیمہ کہتی میں کیسے رکوں، یہ اونٹنی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، بخدا میں نہیں جانتی ہوں کہ اس اونٹنی
को क्या हो गया है, ये तो बड़ी कमजोर थी, बड़ी लागर थी, बड़ी नहीफ थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, पता नहीं इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। फिर वो उस 1.5 महीने के बच्चे को उठाती है, कहती है बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में कोई चमत्कार नजर आ रहा है, मुझे तो इस बच्चे की कोई बरकत नजर आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से मोहम्मद रसूलुल्लाह के हालात का जरा जायजा लीजिए। पहले दिन से लेकर ये 45 दिन की कैपेसिटी है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब होश संभाला उस वक्त की जिंदगी के बारे में देखिए, और जब 40 साल की उम्र में जब आपको नबूवत मिली, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये कुरान की पहली आयत जब नबी अकरम के ऊपर नाजिल हुई तो यहां से सिलसिला चला तो अल्लाह का नाम लेकर पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। यहां से आपने अपनी जिंदगी का 90 आगाज किया, 90 दौर यहां से शुरू होता है। फिर आपका सफर हमेशा अल्लाह ही के नाम पे चलता रहा, अल्लाह के नाम पे आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि ये 90 सफर जब 63 साल की पूरी जिंदगी कर चुका है, और अल्लाह ने जब अपने पास बुलाया तो इस नबी की जबान से आखिरी जुमला यही निकला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह रफीक़ आला में, आय अल्लाह रफीक़ आला में। जिंदगी का सफर की शुरुआत बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से होती है, और जिंदगी का इख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर खत्म होता है। यानी उसने बता दिया कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी मौत और मेरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसी को अल्लाह के नबी कहा करते थे, और उनसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के ताल्लुक से ऐसा होना चाहिए कि मसलन हम चाय पिए तो ये सोचें कि चाय पीना कहीं जायज नाजायज तो नहीं है। हम पानी पी रहे हैं तो ये सोचें कि पानी पीना कहीं नाजायज तो नहीं है। नहीं जायज है तो कितनी साजों में पिए, कैसे पिए, हमारी सोच ये होनी चाहिए। हमारा उठना बैठना हर वक्त ये सोचना चाहिए कि हम चलने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं कर रहे हैं। हमारे दिमाग पर इस्लाम छा जाना चाहिए, तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। और जब ये चीज़ हमारे दिमाग पे छाएगी तभी हम इस्लाम पर मुकम्मल अमल कर सकते हैं और दाखिल हो सकते हैं। मसलन एक बहुत भूखा आदमी था, सुना आपने? नहीं सुना? एक बहुत भूखा आदमी था, अब भूख की वजह से उसका हाल खराब था, बस उसको यह था कि किसी तरीके से रोटी मिल जाए कहीं में, लेकिन नहीं मिल रही। इतना भूखा था कि भूख की वजह से बिल्कुल बेचैन था। ऐसे ही किसी ने उससे पूछा, भाई 2+2 कितना हुआ? 2 और 2 कितना? उसने कहा 4 रोटी। वो 4 मोबाइल भी कह सकता था, वो 4 माइक भी बोल सकता था, वो 4 गिलास भी बोल सकता था, वो 4 प्लेट भी बोल सकता था, लेकिन नहीं। और क्या जरूरत थी 4 माइक, 4 प्लेट, 4 गिलास बोलने की? उससे तो इतना पूछा गया 2+2 कितना, 2 और 2 कितना? उसको जवाब देना चाहिए 4, लेकिन उसने क्या कहा? 4 रोटी। क्यों कहा रोटी? क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा पड़ा था कि हमें खाना कहीं से मिल जाए। यहां तक कि सवाल का पहला हिस्सा तो सही दिया, लेकिन आगे रोटी कह गया, 4 के बाद रोटी, क्योंकि उसके दिमाग में वो रोटी भरा हुआ, खाना मिल जाए। मेरे भाइयों, यही हमारा इस्लाम के साथ यही सलूक होना चाहिए। हम उठे तो सोचे कि इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं हो रही है, हम बैठे तो सोचे कि हमारा बैठना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम चले तो सोचे कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम शादी करें तो सोचे कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम खाएं पिए या जो मेहनत, जो बिजनेस, जो कारोबार कर रहा है उसके बारे में सोचे कि कहीं गैर इस्लामी तो नहीं है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो सकते। इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, कंप्लीट, क्योंकि इस्लाम ने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है। मैंने कहा ना, इन लोगों की जिंदगी के सिर्फ 4 साल के हालात मौजूद हैं, बस। ईसा अलैहिस्सलाम के 3 साल के हालात मौजूद हैं। आज चले जाइए ईसाइयों के पास और पूछिए कि शादी कैसे होनी चाहिए, ईसाई नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? उनको मालूम ही नहीं है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। जब शादी नहीं की तो उनको शादी के हालात मालूम नहीं, शादी कैसे होना चाहिए। ये पूरी बाइबल पढ़ जाओ, शादी सिर्फ इतना लिखा है कि अपनी
زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، بس اتنا لکھا ہے۔ اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، لیکن شادی کیسے کرو، کس عمر میں کرو، لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے، پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو، مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہیں۔ وید آپ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی، لہذا تم وواہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو۔ لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا، نہ رامائن میں، نہ گیتا کے اندر، کہیں پر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منظر آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام سے پوچھئے، محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے، یہ نہیں دے گا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے، اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے، یہ بیوہ ہے، کسی کی شوہر مر گیا، یہ اس کے بعد کی وہ بچی ہوئی بیوی ہے، اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں، ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا۔ یہ سب نہیں سوچا، بلکہ آپ نے نکاح کر لیا۔ خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا۔ شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے، محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن رہنا ویسے، اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا۔ غور کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ سونے کی آداب تک لکھے، میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبند کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور وہ بھی بتا دیا، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے۔ جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب و پائخانہ کرنے کو، صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب اسلام، اسی لیے اس کو مذہب کہا گیا ہے۔ باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ازم ہے، ہندو ازم ہے، عیسائی ازم ہے، جین ازم ہے۔ ازم کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈری نہ ہو، اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈیشن ہو، جس میں باؤنڈیشن ہو۔ کچھ جانور حلال ہیں، کھا سکتے ہو، لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو۔ چائے پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو، شراب نہیں۔ اچھا مولانا شراب تو چھوڑو، بیڑی سگریٹ وہ بھی نہیں، ایک باؤنڈیشن ہے۔ مولانا اس پہ بول دیجئے، اس پہ بول دیں گے تو پھر کون بلائے گا، کیونکہ سارا معاملہ تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورے اورنگ آباد کا۔ اب ٹکا ہے تو کوئی کیا کرے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے، پھر فرق کیا رہ جائے گا، پھر بات کیا رہ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانا چاہیے۔ مولانا کو باؤنڈیشن نہیں کرنا چاہیے، نہیں اس پہ نہیں بول سکتے، اس پہ بول سکتے، اس پہ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو نہیں ڈھالنا ہے، بلکہ اسلام کے منشا کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے اسلام، یہ ہونا چاہیے اسلام۔ تو میرے بھائیوں،
یہ مکمل ایک مذہب اسلام، کمپلیٹ ایک مذہب اسلام. اس کے اندر اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی بیاہ، ہر چیز کا طریقہ آپ کو اس کے اندر ملے گا. شادی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی بارات جا رہی ہے، بارات 300 آدمی جا رہے ہیں صاحب، گاڑیاں 100 150 200 آدمی جا رہے ہیں. سنیے گا منشا کیا اسلام کا. جا رہے ہیں، بارات میں جا رہے ہیں. حاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے. حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں نا؟ سعودی عرب گئے تھے حج کر کے، بہت سی ٹوپی ووپی لا کے سب کو بانٹا تھا انہوں نے. سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے، ڈلا ہے لال رنگ کا رومال. حاجی صاحب نے شادی کے دن اڑا ہے، بیٹے کی شادی ہے، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، منہ میں پان چل رہا ہے. جرجیت صاحب پوچھ رہے ہیں حاجی جی آج تو ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ چہرے پہ بڑی رونق ہے. بیٹے کی بارات جا رہی، میرے بیٹے کی بارات جا رہی. اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بارات، یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ 100 150 200 سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لوٹ نہ جائے قافلہ، کہیں یہ لوگ اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ نہ لیے جائیں، سونا چاندی زیورات لٹ جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا تھا. پھر وہ لوگ 100-50 آدمی کو لے کے نکلتے تھے گھوڑوں پر، جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر، اور وہاں سے لڑکی کی ودا کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں. تو وہاں سے یہ رسم نکلی اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا. بارات کا آج یہ حال ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو 200 آدمی چاہیے. ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے. سچ پوچھو مولانا جرجیس کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے، ڈکیت، ڈاکو. یہ باراتی نہیں ہے، ڈکیت جا رہے ہیں، ڈاکو. لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. وہاں جا کے بیٹھ گئے صاحب جیسے ان کے باپ کا گھر ہو. اب غریب لڑکی والا بیچارہ وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانا مارے گا. پورا سماج جتنے آئے ہیں، یہ چور، یہ ڈکیت، یہ سب تانا ماریں گے، دیکھو اس کے باپ نے ایسا کھلایا، کوئی عزت نہیں کی ہے. تو بیچارہ وہ ان چوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان ڈکیتوں کو حلق تک ٹھوس دیتا ہے، لو کھاؤ، پہلے ناشتہ پھر کھانا، یہاں تک ٹھوس دیتا ہے اس کے صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے. جبکہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بیچارہ سالوں سال اس کا بیاج دیتا رہتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر پاتا ہے. یہ کون سوچے گا؟ ان غریب لڑکیوں کے جو ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں یہ کون سوچے گا؟ ذرا تصور کرو کہ ایک موٹر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے. اے صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ، کہاں سے ملی؟ کتنے میں خریدی؟ جہیز میں ملی. چور و ڈکیت کہہ دیا کافی ہے، اب باراتی کہہ دے رہا ہوں، بار بار برا نہ لگے. پہنچ گئے، ہو گیا سب. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کیسی ہوتی تھی؟ وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، سنے ہوں گے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انی احب لک، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجیے اس کی شادی. کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے، میرے ساتھ کروا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے؟ کہا مجھے ضرورت ہے بیوی کی. تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے، اس صحابی سے پوچھا کیا دو گے اس کو مہر میں؟ یہ نہیں پوچھا لڑکی سے تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، کیا دے گا اس صحابی کو؟ یہ نہیں پوچھا، بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے، کیا دو گے اس کو مہر میں؟ کہتا مہر میں کیا دو گے؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس. بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے،
کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا. آئے ہائے ہائے, اسلام دیکھیے, اسلام کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا, کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا نا نا, ایسا مت کہو کچھ نہیں ہے, گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے, لے کر آؤ, وہی اس کو مہر دے دیں گے. ہاں ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. گھر گیا, اپنی ماں سے, باپ سے, بھائی سے, بہن سے, سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے, پتہ چلا کچھ نہیں ہے. آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی. آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو, بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا. پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے, کچھ تو ملے گا. کہنے لگے کچھ نہیں ملا. اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ. کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جا کے کیا 50 بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا. کہا دوبارہ جاؤ, التمس خاتما من الحدید, لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ, سونے کی نہیں, چاندی کی نہیں, لوہے کی انگوٹھی جو آج 5 5 6 6 10 10 روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی. اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ, وہی دے دو اپنی بیوی کو, ہونے والی بیوی کو. وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی, چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں, معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی. وہ دوبارہ گھر گیا. وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید, اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا, بہت تلاش کیا, لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. مایوس ہو گئے. اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, اب یہ کیسے کیا ہوگا. اب وہ جانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیا کروں گا بیٹھ کے, جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے گھر میں, جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا, کچھ محنت کروں گا, مزدوری کروں گا, ماں بوڑھی ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر, باپ بوڑھے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں, جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ. اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ. بیٹھایا اپنے پاس, پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہہ تو دیا نہیں ہے. لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا سوچو, ایک بار اور سوچو, کچھ ہے؟ دماغ داں. ہاں ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ عندی ازار, ایک لنگی ہے, تہبند ہے, ایک تہبند ہے, لاؤ 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 لاؤ, اس کو دے دو, چلو وہی دے دو. کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہی دے دو. جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ. جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے؟ کہا آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے, اس کو میں پہن کے سوتا ہوں, تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں, 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں, آدھا دے دوں گا اس کو. اب اللہ کے رسول کی مسکراہٹ نکل گئی, ہنسی آ گئی. آدھا دو گے بیچاری, آدھا کا کیا کرے گی وہ؟ آدھا کس کام کا؟ اور جب پھاڑ دو گے تو آدھا تم کیا کرو گے؟ تمہارے کس کام کا؟ کسی کام کا ہو یا نہ ہو, کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے, بیٹھ تو جائیں گے. باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا, کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں. پورا نہیں دے سکتا ہوں میں, دوں گا تو آدھا. اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا, نہ آدھا تیرے کوئی کام کا. نہیں یہ تو نہیں لوں گا. اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اوہ نوجوانوں سنو, کہا قرآن تمہیں کتنا حشر یاد ہے, مجھے سورہ جمعہ یاد ہے, مجھے سورہ منافقون یاد ہے, مجھے سورہ نبا یاد ہے, مجھے سورہ قیامہ یاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں. آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا. آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں. کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں, کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے, اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا. اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی, جس عورت کی شادی میں, جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں, اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا
गए। फिर अल्लाह के नबी ने उन सूरतों को ही मेहर बना दिया और उसके बाद निकाह पढ़ा दिया। उस औरत का न कोई बाप था, न चचा था, न भाई था, इसलिए खुद अल्लाह के रसूल काजी की हैसियत से उसके वली बन गए, सरपरस्त बन गए और आपने उसका निकाह करके उसी दिन भेज दिया। न बारात का पता था, न उबड़ने का पता था, न हल्दी का पता था, न मेहंदी का पता था, न लड़कियां लड़के को देखने आई है, न लड़की वाले देखने आए। वहीं पर निकाह हुआ और सब कुछ हो गया सारा। और सुनो, ये निकाह जितनी सादगी के साथ हुआ, 1400 साल के बाद आज भी इस निकाह का चर्चा होता है, इस निकाह का तस्करा होता है, इस निकाह का जिक्र होता है। 1400 साल के बाद भी इस निकाह का जिक्र हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, मुकम्मल कंप्लीट एक दीन है, कंप्लीट। इस्लाम के अलावा कोई दीन कंप्लीट नहीं है। इस्लाम की खुसूसियत एक और है, क्या है? ये दीन मुअतदिल है। मुअतदिल किसको कहते हैं? आइए जरा सुन लीजिए। दीन मुअतदिल, एतदाल, जिसके अंदर मियां न रवी हो, जिसके अंदर न बहुत ज्यादती हो न बहुत कमी हो, एतदाल, ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है। सुनिए, इस्लाम की पहली बुनियाद 5 चीजों पर जो रखी गई है, उसकी पहली बुनियाद क्या है? कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना जरूरी है, लेकिन किसी को जबरदस्ती पढ़वा कर उसको मुसलमान करना इस्लाम के अंदर हराम है। इसके बाद इस्लाम की दूसरी बुनियाद आती है नमाज। नमाज फर्ज है, बहुत जरूरी है, लेकिन अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटे सजदों पे सजदे ठोके रहना, ये इस्लाम ने इसको जायज करार नहीं दिया है। जुमे की नमाज फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, आकिल और बालिग पर, लेकिन जुमे की नमाज के लिए सुबह आ जाओ और शाम तक मस्जिद में रहकर सजदों पे सजदे करते रहो, ये बस नहीं सिखाया। बल्कि कहा फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, जब नमाज जुमा हो जाए तो आप मस्जिद खाली कर दो और रिक्शा चलाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो, जंगलों से ला ला कर बाजार में बेचो, मेहनत करो, मजदूरी करो, खेती करो, बाड़ी करो और अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालो, उनके लिए मेहनत और मजदूरी करो। इस्लाम ने ये शिक्षा दी है। नमाज फर्ज है, लेकिन 24 घंटे सजदा करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। ज़कात गरीबों की बहुत बड़ी हमदर्दी है। आपके पास एक लिमिट है, हिंदू धर्म में भी ज़कात है, लेकिन लिमिट नहीं है। ये इस्लाम लिमिट मुतय्यन करता है। कितना सोना होना चाहिए तब कितनी ज़कात होगी, चांदी कितनी होनी चाहिए तब उस पर ज़कात होगी। सोना और चांदी नहीं है, लेकिन पैसा, कितना पैसा होगी उस पर ज़कात होगी। आपके पास मछलियों की तालाब है तो कितनी मछलियां होनी चाहिए जिस पर आपके पास ज़कात होगी। आपके पास बकरियां कितनी हैं कि तालाब जिस पर क्या आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। आप खेती बाड़ी करते हैं, कितना धान होना चाहिए कि आपके ऊपर ज़कात है, कितना गेहूं होना चाहिए कि उस पर आप ज़कात देंगे। बारिश के पानी से खेती पैदा हुई है तो उस पर कितनी ज़कात है। बारिश नहीं हुई है, आपने पैसा दे देकर पानी खरीद कर खेतों में दिया है तो उसके पानी से जो पैदावार हुई उस पर कितनी ज़कात है। इस्लाम ने एक एक चीज को कंप्लीट कर दिया और बता दिया है। मौका नहीं है कि इन सारी चीजों को आपके सामने रखा जाए, आपके सामने रखा जाए। आप अपने जिस मकान में रहते हैं उस पर ज़कात है या नहीं, एक मकान के अलावा 2-3 प्लाट आपने और खरीद रखे हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। अगर वो मकान प्लाट आपके हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। अगर उसको बेचने के लिए रखे हैं, आप उसको बेचेंगे, बिजनेस कर रहे हैं, उसको बेचकर फिर दूसरा खरीदेंगे, तो बेचने की नीयत से जो आपने जमीन और प्लाट खरीदे हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। है तो कितनी है। आप कपड़े का कारोबार करते हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। जिस दुकान में बैठते हैं उस पर ज़कात है या नहीं। दुकान पे जो माल रखा है उस पर ज़कात है या नहीं। ये तमाम चीजें इस्लाम ने बता दी हैं। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है जो किसी दूसरे धर्म के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इतना लिखा गरीबों को दो, कितना दो, कुछ नहीं। करोड़ों वाला 1 रुपया दे के भी निकल जा, हो गया। लेकिन इस्लाम में अगर 1 लाख रुपया तुम्हारे पास है तो 2500 देना पड़ेगा। 2500 अगर 2400 दोगे और 100 रोक लिया तब भी आप गुनाहगार हैं। याद रखिएगा, 1 लाख है, 2500 आप पर ज़कात बन रही है। अगर आपने 2499 रुपए दे दिए और 1 रुपया रोक लिया तो आप गुनाहगार हैं। इस्लामी हुकूमत होगी तो आपसे जंग की जाएगी, आपसे किताल किया जाएगा, आपसे लड़ा जाएगा।
اگر آپ 1 روپیہ دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں سوچو، یہ اسلامی رولز ہیں، یہ بڑے بیٹھے بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ دار، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک، آج جن کے پاس کروڑوں کی ملکیتیں ہیں، حساب لو تم زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنے مال۔ اسلامی حکومت ہوتی تو زبردستی لے لیا جاتا، نہیں ہے۔ وہ کہے گا بے آج تو مولویوں کو سب سے زیادہ سننا پڑتی ہے، آ گئے صبح صبح میرے پاس لینے، بیٹھو 10 بجے اٹھیں گے، صاحب سو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان مولویوں نے تمہارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی، ورنہ ذمہ داری تمہاری تھی مدرسوں میں پیسہ پہنچانے کی۔ یہ تمہارے گھر آ کر تمہیں عذاب الہی سے بچا رہے ہیں، تمہارے گھر آ کر، اور تم ان مولویوں کے بارے میں کہتے ہو کہ جاؤ صبح آنا، جاؤ 10 بجے آنا، بھی ہم سو رہے ہیں۔ یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے، اور اے امیر آدمی، اے چودھری، کہیں تو اس زمین کے اندر دھس نہ جائے۔ مولویوں کی 2 سال کرونا رہا، کبھی آپ نے سوچا علماء کا کیا ہوا بیچاروں کا؟ جو مدرسے بند ہوئے ان کا بارے میں سوچا کبھی آپ؟ ایک مولانا صاحب مسجد میں دعا کر رہے ہیں، وہ ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ 26 سال تک انہوں نے کسی مسجد میں امامت کی، 26 سال کے بعد ان کی تنخواہ کتنی ہوئی؟ 12,000۔ اب وہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد، جمعہ ختم کرنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، اللہ جب 26 سال میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے، آج میری تنخواہ 12,000 ہے، جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ، اتنا ہی کاروبار، اتنی ہی دولت کا مالک مسجد کے سیکریٹری کو بنا دے، مدرسے کے سیکریٹری کو بنا دے، مسجد کے متولی کو بنا دے۔ سب چپ۔ اس نے کہا آمین بولو، آمین بولو، کوئی آمین ہی نہیں بول رہا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں یہ دعا بری لگ رہی ہے تو کم سے کم مولویوں کے بارے میں بھی تو سوچو۔ 12 سال سے اس کی تنخواہ 3,000 4,000 سے آیا، 12 سال 26 سال میں اس کی تنخواہ 12,000۔ یہ قوم کا حال ہے جو اپنے ایمان کی قدر نہ کر سکے، جو اپنے ایمان کی تنخواہ نہ بڑھا سکے، جو اپنے ایمان کو کھاتا اور پیتا ہوا نہ دے سکے، وہ اسلام کے لیے کیا قربانی دے گا؟ کون کرے گا ان کی دیکھ ریکھ؟ میں نے کہا نا، 4 لاکھ مدرسے، 50 لاکھ علماء، نتیجہ 2% مسلمان۔ نماز فرض ہے، دن بھر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ سب غریبوں میں دے دو اور خود فقیر بن جاؤ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور جو ایسا کرتا ہے وہ بیوقوف اور پاگل ہے۔ اسلام نے جتنا بتایا اتنا دو، اس کے بعد جو اور دے سکتے ہو وہ تمہارا صدقہ و خیرات ہوگا۔ زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی تو دو کم سے کم، لیکن پورا کا پورا سب کچھ لٹا دینا اور اپنے آپ کو کنگال کر دینا، اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ آخری چیز ہے اسلام کی حج، بہت بڑی نعمت ہے، حج فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت حج کی استطاعت ہو گئی ہے، لیکن 2 سال کے بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ حج کا فارم نہیں بھر رہے تو آپ گناہگار ہیں، یہ سوچ کر پہلے بیٹی کی شادی کر دیں، اس کے بعد ہم حج کرنے جائیں گے۔ نہیں، آپ کے پاس حج کا پیسہ ہو گیا، حج کی استطاعت ہو گئی، آپ کو جانا پڑے گا۔ اس سال فارم بھریے، قسمت میں ہوگا تو آپ کی منظوری آ جائے گی، نہیں ہوگا تو پھر دیکھیے بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن بیٹی کی شادی کے انتظار میں آپ رک رہے تو غلط کر رہے، کیونکہ بیٹی کی شادی میں خرچ کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، لیکن حج کو فرض کیا ہے اور حج کی فرضیت اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اگر کوئی امیر آدمی جو ابھی تک حج کی استطاعت رکھتا ہے، 3-4 لاکھ روپے خرچ کر حج کرنے جا سکتا ہے لیکن نہیں جا رہا ہے، اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو مات علی المجوسیہ، تو وہ مجوسیت کی موت مرے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں، مجوسیت کی آگ کا پجاری ہو کر مرے گا، اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا۔ مات علی المجوسیہ، وہ مجوسیت پر مرے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے مات علی غیر الفطرہ، وہ اسلام کے خلاف غیر اسلام پر مرے گا، یعنی اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا۔ ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے، لیکن اسلام کے اندر حج فرض ہے، وہاں تک جانا ضروری ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی دکان بیچ دو، دکان کا سارا مال بیچ دو، آپ اپنا مکان بیچ دو اور حج کرنے جاؤ، یہ بھی نہیں کہا ہے۔ اسلام معتدل ہے، اسلام اعتدال چاہتا ہے، بیچ کا راستہ چاہتا ہے۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے وہاں تک جانے کی تو جاؤ۔ زکوٰۃ اگر تم پر فرض ہو رہی ہے تو دو، رمضان کے روزے تم رکھو،
لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ مسلسل اور پیر در پہ رکھتے چلے جاؤ، ہمیشہ رکھو کبھی نہ چھوڑو، یہ بھی نہیں کہا ہے۔ اگر ایسا کرتے ہو تب بھی گناہگار ہو۔ تو یہ اسلام معتدل ہے، اعتدال اس کے اندر ہے، میان روی اور بیچ کا راستہ ہے۔ اسلام دین السہل ہے، یہ آسانی چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن مولانا جرجیز کو کرسی سے باندھ دیا گیا ہے۔ کچھ گنڈے ہم سے جے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جرجیز صاحب نماز اس وقت بھی معاف نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں ظالموں مار لینا مجھے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، کم سے کم مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ کہنا پڑے گا جرجیز صاحب کو۔ چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ پیر بندھے ہیں، نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک بار کہیے ظالموں چھوڑ دو مجھے تاکہ میں وضو بنا لوں، انہوں نے کہا نہیں، تمہارے ہاتھ پیر نہیں کھولے جائیں گے۔ تب بھی نماز فرض ہے۔ اگر وضو بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو دل میں نیت کر لو وضو کی۔ سن رہے ہیں؟ مار پڑ رہی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، نوجوانوں تمہارے اوپر تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اور پھر بھی تم سوتے رہتے ہو، بنے ہو محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں۔ اوہ سنو، مار لگ رہی ہے، ڈنڈوں پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہماری روح نکل جائے گی، کیونکہ لنچنگ کرنے والوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، مار مار کے مار ہی ڈالا ہے۔ ان کو نشہ ہے کسی طاقت کا، ان کو نشہ ہے کسی کے پاور میں ہونے کا، ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری کتنی ویڈیو بن جائے، ہمارے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ کچھ نہیں ہوگا، نہ پولیس ہماری FIR کرے گی، اور کرے گی بھی تو سرکار ہمارے مقدمے واپس لے لے گی۔ ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ، اس نشے نے ان کو مجبور کر دیا، لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔ آسانی کیا ہے؟ نماز فرض ہے، یہ سختی ہے، لیکن آسانی کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں وضو نہیں بنانے دے رہے تو تم دل میں نیت کر لو وضو کی۔ اگر وہ تمہیں کھول نہیں رہے، قبلے کی طرف تمہارا چہرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو دل میں نیت کر لو، اگر میرا چہرہ کھلا ہوتا تو میں قبلے کی طرف کر لیتا۔ اے اللہ، میرے لیے قبلہ آج بدلنے کی طاقت نہیں ہے، میرے لیے یہ لوگ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، لیکن اینما تولوا وجوہکم، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس طرف بھی میرا چہرہ ہے، تو اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اے اللہ، میری نیت کو ہی میرے لیے قبلہ بنا دے، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا پڑے گی۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، تو زبان سے ہی کہہ دو اللہ اکبر۔ ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہو تو مت باندھو۔ اب اگر تمہیں ہاتھ باندھ کر دعائیں نہیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ایسے ہی پڑھتے رہو زبان سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ نماز اس حال میں بھی تمہیں پڑھنا پڑے گی۔ آسانی یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہو اسی کنڈیشن میں پڑھ لو، لیکن معاف نہیں ہے۔ سہولت بھی دیکھو، وضو کے لیے وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے تو دل میں نیت کر لو، ہو گیا۔ یہ ہے آسانی، اسلام دین السہل ہے، اتنی آسانی دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ سفر میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، سفر میں ہے، جا رہے ہو، چھوڑ دو، کوئی مذائقہ نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو تو تم اس روزے کو چھوڑ دو، جب سفر پورا ہو جائے بعد میں جتنے روزے تمہارے چھوٹے ہیں وہ رمضان کے بعد انہیں پورے کر لو۔ میرے بھائی، یہ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ آج تمہیں ایک آسانی دین کے اندر سہولت کا ایک منظر دکھاؤں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ کہ بتا نہیں سکتا ہو تو راستہ کیسے نکلے گا تیرے لیے؟ کہ اللہ کے نبی شرم آتی ہے، کیسے بتاؤں؟ کہا
ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا. اس نے کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں. رمضان کا روزہ تھا، روزہ فرض روزہ میں رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں. اللہ کے نبی نے کہا اوف، تو چلیے ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں، کفارہ ادا کر دو. کفارہ مطلب پراشچت، کفارہ ادا کر دو، اس کا دنڈ ہے اسلام نے بتایا ہے، وہ پورا کر لو. کہنے لگا نہیں معلوم کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو. ایک غلام، اس زمانے میں آدمی عورتیں بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو. کہتا غلام کہاں؟ کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود دوسرے کی زندگی ہو گئی، غلامی کرتے کرتے دوسرے کی غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی ہماری. میں کیسے غلام خرید کے آزاد کر دوں؟ نہیں کر پاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو غلام آزاد نہیں کر سکتا؟ کہ نہیں. تو دوسرا آپشن بھی ہے. کہ کیا ہے؟ کہ تم 60 روزے رکھو، شہرین متتابعین، مسلسل کنٹینیو ریگولر. کتنے روزے رکھو؟ 60. اس نے کہا 60 کا یہ بھی نہیں ہو پائے گا، وہ بھی کنٹینیو سمجھ رہے ہیں نا. اگر 55 روزے 55 روزے رکھ لیے اور ایک چھوڑ دیا، ایک دن سستالے بعد میں پھر رکھیں گے، ایک چھوڑ دیا تو 55 بیکار. اب پھر 1 سے 60 رکھو. اگر بخار آ گیا، بیمار ہو گئے، کوئی بات ہو، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک مجبوری ہے. لیکن سوچو جو لوگ روزے کی حالت میں، جن کی نئی شادی ہوتی ہے، اس لیے ان سے کہا کہ زیادہ روزے کی حالت میں تھوڑا دور ہی رہو. روزے کی حالت میں بیوی سے کیوں کہا؟ کیونکہ نئی شادی ہوئی ہے، تھوڑا قریب آؤ گے، دل بہک گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ ہی خراب کر بیٹھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے روزے کی حالت میں زیادہ قریب مت ہو. رات پوری پڑی ہے، دن میں قریب مت ہو. تو اس نے کہا اللہ کے رسول 60 روزے وہ بھی مسلسل پیدر پہ نہیں رکھ پاؤں گا. آپ نے کہا کیوں؟ کہا ایک روزے میں تو یہ حالت ہو گیا، بیوی سے مل بیٹھا، 60 نہیں رکھ پاؤں گا. ایک روزے پہ تو صبر نہیں ہو سکا، 60 میں کون کر لے گا؟ نہیں ہو، یہ بھی نہیں ہو، میری طاقت سے باہر ہے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تیسرا آپشن بھی ہے تمہارے لیے. کہا کیا؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہتا ہے 60 کہاں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کس بستی سے آیا ہوں؟ کہ کس بستی سے آیا ہوں؟ کہ اللہ کے رسول میں فلاں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ صبح اگر کھا لیتا ہوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو صبح نہیں ملتا ہے. ایک ٹائم نصیب ہے، ایک ٹائم نہیں. اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ارے ہمیں تو 2 ٹائم کھانا نصیب نہیں ہو رہا، 60 کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہی 3 راستے تھے، چلو ایک اور راستہ نکالتا ہوں تمہارے لیے. نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے صحابہ آئے. نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو بتایا تمہارے بھائی کو ایسی ایسی پریشانی ہو گئی ہے، اس کے لیے کچھ مدد کرو، کچھ چندہ اندہ کرو. صحابہ نے چندہ کیا. کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، کوئی 10 کھجور لایا. 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجوروں کا، اتنا بڑا ٹوکرا. اللہ کے رسول نے کہا لو، یہ تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، چلو اس 10 کلو کھجوروں کے ٹوکرے کو اٹھاؤ، اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں، اور وہاں جتنے غریب ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. جاؤ. ہنسنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا اپنے گاؤں میں لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو. کہاں؟ کہا اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں. کیا بولا؟ اللہ کی قسم، اللہ سے، اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے. یہ سن کر اللہ کے نبی بھی ہنس دیے، صحابہ بھی ہنس پڑے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا جاؤ تم ہی کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، جاؤ کفارہ ادا ہو جائے گا. گناہ بھی کر بیٹھا، وہ جس کو کہتے ہیں ہم بستری، بیوی سے ہم بستری بھی کر بیٹھا، بڑا گناہ کر بیٹھا. غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. اب لوگوں سے چندہ بھی ہوا تو چندے کو بھی بانٹنا نہیں چاہ رہا. کہہ رہا اللہ کے رسول کس کو تھا؟ غریبوں میں بانٹنے کا حکم ہے نا،
غریبوں میں کیسے بانٹوں؟ مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب ہے ہی نہیں میرے پورے گاؤں میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب تجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے تو یہ تیرے ہی لیے جائز ہو گیا، تیرے بچوں کے لیے جائز ہو گیا، جا کھا لے اور تیرا گناہ بھی معاف، تیرا وہ کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ذرا تصور کرو کہ اس سے زیادہ سہولت اور اس سے زیادہ آسانی ہمیں اور آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ اسلام ہے، اسلام، یہ دین السہل ہے، دین السہل۔ اس لیے میرے بھائیوں اس پر عمل کریے۔ اور ایک چیز میں آج آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو عبرت ملے گی۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔ نوجوانوں یاد رکھیے گا، آپ کو جانا ہے جائیے، لیکن اس واقعے کو سن کر ضرور جائیے گا جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں کیا فرمایا، یہ سن لیجئے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ نے کیا کہا؟ جو میرے دو تین چیزیں آپ کو ملیں گی، پوائنٹ نوٹ کریے گا۔ یہ آیت بہت بار سنی ہوگی مولویوں سے، لیکن آج مجھ سے سنیے، دو چیزیں بتائی ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ ابھی اعراض بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں، اب بتانا پڑے گا۔ اعراض بنگال کا ماحول، اعراض مولانا صاحب، اعراض۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے، دو چیزیں ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ روزی تنگ کر دیں گے، یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے۔ روزی تو ملے گی لیکن تنگ کر دیں گے۔ تنگ کا مطلب ٹائٹ۔ اب ٹائٹ کی بھی قسم کیا ہے؟ آتا تو بہت ہے پیسہ ہمارے پاس، ایک دن میں ہمارے پاس 50 60 80 ہزار روپے آ رہا ہے، لیکن شام ہونے سے پہلے سب ختم ہو جا رہا ہے، رک نہیں رہا ہے۔ یہ ہے تنگ۔ آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے سب بچ ہی نہیں رہا ہے۔ مولانا ہاں کیا بات، برکت نہیں ہو رہی پیسے میں، کوئی دعا دے دو۔ ارے یار وہ مولوی تجھے کیا دعا دے گا، بیچارہ وہ خود 10,000 روپے مہینے میں پڑھا رہا ہے، اس کی روزی میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے، وہ خود 8,000 روپے مہینے میں پڑھا، وہ تو تجھے تعریض دے گا، وہ تجھے کوئی راستہ بتائے گا؟ تو غلط جگہ پہ جا رہا ہے۔ وہ دل کی تسلی کے لیے کچھ لکھ کے دے دے، تو لٹکا لے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی قسم مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں ہے۔ ہم تو کرے ٹوٹ جاتا تو اچھا ہوتا۔ مولوی کے پاس کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپناؤ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد نماز ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے، یعنی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ پڑو کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کے لیے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ یہاں ذکر اللہ نے کس کو کہا؟ نماز کو۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ میرے ذکر سے مراد نماز، یعنی نماز کے وقت جو منہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب اعراض کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے، منہ موڑنا کسے کہتے ہیں؟ مثال دوں، ہمارے نوٹ بھیگ گئے، ہمارے پاس 2-2 ہزار کے نوٹ کی ایک گڈی ہے اور رکھی ہوئی ہے گھر کے آنگن میں، کھلا ہوا ہے، اور بارش ہو رہی ہے، ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا رے بارش ہو گئی ہے، وہ دیکھو نوٹ بھیگ رہے ہیں۔ اس کو کہا جائے گا نوٹوں سے اعراض کرنا۔ نہیں سمجھے؟ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں۔ بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے،
बच्चा रो रहा है, भूखा है, उसको मां के दूध की जरूरत है, और उस बच्चे की मां टीवी का सीरियल देख रही है। कौन? वो क्या, सास भी कभी बहू थी, टीवी का सीरियल देख रही है, बच्चा रो रहा है और माँ टीवी के सीरियल में लगी हुई है। नहीं नहीं, बच्चे को उठाऊंगा, दूध पिलाऊंगी तो ये समझ नहीं पाऊंगी, ये बच्चा रो रहा है, माँ देखने में लगी है। इसको कहते हैं बच्चे से एराज करना, यानी माँ को टीवी के सीरियल की फिक्र ज्यादा है, बच्चे की फिक्र ज्यादा नहीं है। हालांकि बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को घर से मार भी नहीं, चुप चुप देखना, चुप चुप मार भी नहीं रही, लेकिन रोने दे रही है, परवाह नहीं कर रही है, टीवी देखने में लगी है। इसको क्या कहा जाएगा? इसने बच्चे से मुंह फेर लिया, इसने बच्चे से एराज कर लिया। समझ गए ना? मसलन घर में आग लग गई है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने बताया तुम्हारे घर में आग लग गई है, फौरन क्रिकेट छोड़ के हमें घर जाना चाहिए, जितना बच गया उसको बचाना चाहिए, जितना जल गया उसके बनाने की फिक्र होनी चाहिए कि नहीं हम इसको बनाएं। उसकी फिक्र नहीं कर रहा है, जो कुछ बच सकता है पानी वानी डाल के उसको बचाना चाहिए, लेकिन नहीं बचा रहा है, क्रिकेट खेलने में लगा है। इसका मतलब क्या है? उसने अपने घर से एराज कर लिया। अब समझ गए होंगे आप कि नमाज से एराज का मतलब क्या है। नमाज से एराज का मतलब यह है, यहां हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और वहां मुअज्जिन कह रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हम अल्लाहु अकबर की आवाज सुनकर भी कैरम बोर्ड खेलने में लगे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने नमाज से एराज कर लिया है। हम नमाज का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन नमाज के वक्त हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, यह है नमाज से एराज। यहां मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, यहाँ अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। हम सोच रहे हैं यार 5 ओवर बाकी रह गया है, हम ये देख लें। अगर ये नहीं देखेंगे, अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैच का लुत्फ नहीं ले पाएंगे। कौन हारा कौन जीता ये तो पता चल जाएगा, लेकिन मैच का एक एक बॉल का जो मजा लेना है और एक एक बैट शॉट का जो मजा लेना वो देखकर ही मिलेगा। हमें मालूम है 5 ओवर बह गए हैं, लेकिन 5 ओवर के देखने के चक्कर में हमारी जमात चली जाएगी। ऐसे मौके पर जमात को नजरअंदाज कर देना और मैच को देखते रहना, ये है नमाज से एराज, ये है नमाज से एराज। जो नमाज से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। जिन लोगों की रोजी तंग है, यानी पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, दुनिया का कोई भी मुल्ला और कठ मुल्ला तुम्हें कोई तावीज नहीं दे सकता है। अगर तुम्हें अपना इलाज करना है तो नमाज से एराज बंद करो, अजान की आवाज सुनते ही फौरन मस्जिद की तरफ जाओ और नमाज की अदायगी करो। अल्लाह से के जिक्र से एराज का भयानक अंजाम क्या होता है, उस अंजाम की तरफ मैं तुम्हें लाना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजियाबाद। बाई रोड जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे, बाई ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाई रोड जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे तो गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है लोनी, जिसका नाम है लोनी। मुसलमानों की अक्सरियत यहां रहती है, मुसलमान ज्यादा इस बस्ती में रहते हैं और सब अल्लाह का शुक्र है ज्यादातर दौलतमंद, पैसे वाले और बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक। सन 1995 की बात मैं बता रहा हूं, 1995 की। सुनिए अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या होता है। अल्लाह का जिक्र से, नमाज से के वक्त जो नमाज नहीं पढ़ता है तो उससे मुंह मोड़ने का नतीजा क्या होता है, जरा सुनिएगा आप। सन 1995 के अंदर, 1995 के अंदर इस गांव के अंदर 2 सगे भाइयों की शादी होने वाली थी। 2 सगे भाइयों की बारात लोनी से हटकर एक दूसरे गांव में जाना थी और लड़कियां दोनों उसी गांव की थी। एक साथ बारात जाना थी, एक लड़के की बारात इस लड़की की यहां, दूसरे लड़के की बारात दूसरी लड़की की यहां जाना थी। गांव एक ही था और बारात दोनों की एक साथ जाना थी। सिर्फ निकाह से एक दिन पहले इन 2 अमीर बाप के बेटों ने, इन दोनों बेटों ने सोचा
क्यों ना हम अपने यार और दोस्तों को बुलाकर आज की रात को रंगीन कर लें और डांस करवा लें, नाच करवाएं, गाने से हम अपनी महफिल को सजाएं। तो इन लोगों ने दिल्ली जाकर, दोनों भाइयों ने दिल्ली जाकर दिल्ली से कुछ तवाइफों को पैसा दिया और पैसा देकर उनको रात भर गाने के लिए और नाचने के लिए वहां से बुक कर लिया और उनको ले आए। इन दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और तवाइफों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। लोनी आ जाती है, इशा की नमाज हो चुकी है, महफिल सज गई है, यार दोस्त भी आ गए हैं, पूरे घर के अंदर दोस्त भरे पड़े हैं। दिल्ली से जो तवाइफें आई थी उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। कार्यक्रम शुरू हो गया, नाच शुरू हो गया, गाना शुरू हो गया। तवाइफों ने अपने ठुमके दिखाना शुरू कर दिया, अपनी कमर मटकाना शुरू कर दी। गाने में एक से एक बेशरम और बेहया गाने गाने लगे। ये दोनों भाई और उनके यार दोस्त मजे ले लेकर उस रात का मजा ले रहे हैं, उन तवाइफों के छलकते हुए जिस्म और उनकी कमर के मटकने का और ठुमकों का आनंद ले रहे हैं। रात कब गुजर गई पता नहीं चला, रात कब गुजर गई पता नहीं चला। सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन दोनों भाइयों के मकान से कोई 200-300 मीटर की दूरी पर मस्जिद है और उस मस्जिद से एक मुअज्जिन आजान दे रहा है। उसकी आजान की आवाज इस घर में भी आ रही है जहां नाचो गाना हो रहा है। उन तवाइफों ने जब आजान की आवाज सुनी तो अपने पायलों की छनकार रोक दी, अपने कमर का ठुमका छोड़ दिया। वो थोड़ी देर के लिए आजान को सुनती हैं और खामोश हो जाती हैं। इन दोनों भाइयों ने देखा कि इन तवाइफों ने नाचना छोड़ दिया, इन्होंने गाना छोड़ दिया, ये सीधी खड़ी हो गई हैं। इन तवाइफों के खड़े हो जाने से और खामोश हो जाने से उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। दोनों भाइयों ने उन तवाइफों से कहा, क्या हुआ, रुक कैसे गई हो? ये ठुमके दिखाना, नाचना और गाना तुमने बंद कैसे कर दिया? उन तवाइफों ने कहा, साहब ये अजान की आवाज आ रही है, अजान की आवाज आ रही है, अजान के एहतराम की वजह से मैं रुक गई हूं। उन तवाइफों, उन भाइयों ने कहा, क्यों रुकी हो, नहीं नाच गाना शुरू करो। इन तवाइफों ने कहा, देखिए साहब, हम भले ही गुनाहगार हैं, हम भले ही मजबूरी में अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं और नाचते हैं और गाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आजान की आवाज का भी हम एहतराम न करें। इतना तो हम मानते हैं, इतना तो डर हमें भी है। साहब थोड़ी देर की तो बात है, आजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम नाचना और गाना शुरू कर देंगे। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो सुनिए। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, वो तो होती है, वो तो फिर हो जाएगी, लेकिन तुम तो बार बार नहीं आती हो, तुम तो आज आई हो, कल थोड़ी आओगी। मुअज्जिन अपना काम कर रहा, उसको करने दो, तुम अपना काम शुरू करो, चलो नाचो। और इन तवाइफों ने ये सोच कर कि मेरे पूरी रात की मजदूरी कहीं ये न मार ले, पैसा न दे, इसलिए उन्होंने अपने कमर को फिर मटकाना शुरू कर दिया, फिर ठुमके लगाना शुरू कर दिया और नाचना फिर शुरू कर दिया। और ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चला। दिन में 2 बजे बारात जाना थी, शाम को 7 बजे निकाह होना था, 9 बजे वहां से इन दोनों औरतों की, दोनों बीवियों की रुखसती होकर इन दोनों भाइयों के घर आना थी। कार्ड सबको बढ़ चुके थे, सुबह 7 बज चुके। इन तवाइफों ने कहा, देखो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम लोग मुझे लेकर आए हो, मुझे दिल्ली पहुंचाओ भी, क्योंकि रास्ते में हम तवाइफों को लूटने वाले लोग बहुत मिलते हैं, हमारे जिस्मों के साथ गलत सलूक करते हैं, इसलिए तुम लोग हमें छोड़ के भी आओ। उन दोनों भाइयों ने कहा, चलो हम लेकर आए थे तो छोड़ने जाने में क्या अर्ज है,
ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی، طوائفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی۔ اب طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، تاکہ ان طوائفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم تو آگے نکل جائیں اور پیچھے سے ان کا اپہرن ہو جائے، نہیں، تو ان طوائفوں سے کہا تم آگے آگے چلو۔ طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سردیوں کے دن ہیں، کوہرا بہت پڑ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے طوائفوں کے ڈرائیور نے تھوڑا سا کراس کیا اور گاڑی کو نکال لیا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی، رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور ناچو گانا دیکھتا رہا، یہ صحیح سے کراس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کہ گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے 25-30 فٹ دور جا کے گرتی ہے اور بالکل دھست ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئیں۔ کپڑوں سے کچھ اعضاء کی پہچان ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی لاش گھر آتی ہے۔ باپ کے اوپر جوان بچوں کی موت کتنا بڑا حادثہ ہوتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے جوان بچے جن سے چھین لیے جائیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اب لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کو دفنایا جائے گا، ان کی مٹی ہوگی، لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے۔ سوچئے ذرا، تھوڑی دیر کے اندر کتنا منظر بدل گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہی کے دن ان کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر میرے بھائیوں ان کو بارات لے کر لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر ان کو لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں۔ اے شراب پینے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، کرکٹ بورڈ میں مست رہنے والوں، کرکٹ میں کھیل کھیل کر اپنی جوانی برباد کرنے والوں، لہو و لعب میں پڑنے والوں، 12 اور 1-2 بجے تک یوٹیوب پر گندی گندی چیزیں دیکھنے والوں، مووی دیکھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، ان نوجوانوں کی حیثیت کیسی بدلتی ہے۔ ابھی ان کو بارات لے کے جانا تھا لڑکیوں کے گاؤں میں، لیکن اب ان دونوں بھائیوں کا جنازہ جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں قبرستان کی طرف۔ ابھی یہ لڑکے ساتھ میں 300 اور 400 باراتی لڑکی کے گاؤں میں جانا تھے، 300 اور 400 لوگوں کے ساتھ ان دونوں نوجوانوں کو لڑکی کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب یہ 300 اور 400 لوگ لڑکی کے گاؤں میں کے بجائے اب جنازے میں جا رہے ہیں۔ حیثیت دیکھو، ابھی ان دونوں لڑکوں کو سسرال سے آئے ہوئے کپڑے پہننا تھے، نئے کپڑے پہن کر بارات میں جانا تھا، لیکن اب ان دونوں لڑکوں کے جسموں پر سسرال سے کپڑے نہیں بلکہ سفید رنگ کا کفن پہنا کر ان کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حیثیت بدل گئی۔ یہ نماز کے وقت ان لوگوں نے طوائفوں کے ناچ کو منہ چلا کے کہا ناچو ناچو، مؤذن تو 5 ٹائم اذان دیتا ہے، تم تو روز روز تھوڑی آتی ہو۔ اب سنو، اذان کے ٹائم پر کرکٹ کھیلنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو اذان تو 5 بار ہوتی ہے، کرکٹ روز روز تھوڑی ہوتا ہے۔ آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں اور میچ دیکھنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ اذان تو 5 بار ہوتی ہے، میچ بار تھوڑی ہوتا ہے، آج دیکھ لیتا ہوں پھر تھوڑی ملے گا۔ تم بھی اپنے عمل سے یہی ثابت کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، جو ان نوجوانوں کا حال ہوا ہے کل وہ ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے،
ہم اس سے روزی کو تنگ، یہ نہیں کہا بند کر دیں گے، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ ہمارے پاس جو آج روزی تنگ ہو چکی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نماز سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس کو پکڑے رہو۔ پھر سنو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا ہے، آدھا ادھورا نہیں، پورا کا پورا داخل ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں نے کہیں مثال دی تھی، آپ کو بھی دے دوں۔ پورا کا پورا اسلام، یہ ایک کھمبا ہے، یہ جو لگا ہے جس پر لائٹ لگی ہے، یہ کھمبا ہے۔ مان لو یہ بجلی کا پول ہے، بجلی کا پول ہے، اور اس کے بغل میں آم کا ایک درخت ہے، آم کا درخت۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ آم کا درخت ہے، یہ بجلی کا کھمبا ہے، بجلی کا پول ہے۔ آندھی آئی یا تیز ہوا چلی، جیسے ابھی تھوڑی سی بارش ہو گئی، تیز ہوا چلی اور آم کے پیڑ سے چند پتے، 10 15 20 پتے ٹوٹ کر بجلی کے پول پہ چپک گئے، تو ان 10 15 پتے جو چپک گئے، تو ان پتوں کو دیکھ کر کیا کوئی اس بجلی کے پول کو آم کا پیڑ کہے گا؟ ہم سے کوئی پوچھے صاحب یہ کیا ہے، آم کا پیڑ ہے، تو کیا کہے گا آدمی؟ مولانا جرجیز پاگل ہو گئے، ان کو پاگل خانے میں بھرتی کرو۔ ارے یہ آم کا پیڑ نہیں ہے، یہ بجلی کا پول ہے۔ نہیں صاحب، اس پہ تو آم کے پتے لگے ہوئے ہیں۔ ارے 10 15 پتے وہاں سے گرے، اس پہ چپک گئے، تو 10 15 20 پتوں کے چپکنے کی وجہ سے ایک بجلی کا پول آم کا درخت نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ تو 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے اور 2-4 روزہ رکھ لینے سے ہم اور آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے مولانا صاحب۔ کیوں؟ مثال تو آپ ہی کی ہے، آپ ہی نے کہا صحیح ہے۔ یہ بجلی کا پول آم کا پیڑ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آم کا پیڑ اس وقت کہلائے گا جب وہ اس کی جڑ بھی آم کی ہو، اس کا تنا بھی آم کا ہو، اس میں شاخیں بھی آم کی ہوں، اس میں پتے بھی آم کے ہوں، اور اس میں پھل بھی آم کا لگتا ہو، تب اس کو کہا جاتا ہے آم کا پیڑ۔ تو سن لو مسلمان، آپ کو تب کہا جائے گا جب آپ کی جڑ اسلامی ہو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکاتیں، یہ سب جب تک اپنے جڑ سے اسلامی نہیں ہوں گی تب تک ہمیں اور آپ کو بھی مسلمان نہیں کھا جائے گا۔ جس طرح چند پتوں کے چپک جانے کی وجہ سے بجلی کا پول آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے چند عبادتیں کر لینے کی وجہ سے ہم اور آپ پکے مسلمان نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ مسلمان مت بنو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیسے؟ ایک گلاس اٹھائیے، مثال دیتا ہوں۔ یہ گلاس ہے، اس میں ہم ایک پتھر ہے ڈال دیتے ہیں، یہ لیجیے۔ اب آئے نہیں رہا، موبائل ہی چھوٹا بڑا۔ چلیے مان لیجیے ہم نے ایک پتھر اٹھایا، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ایک پتھر ہم نے اس کے اندر ڈال دیا، دکھ رہا ہے گلاس کے اندر پتھر پڑا ہے۔ 2 دن کے بعد آئے، دیکھ رہے ہیں پر بھی پتھر پڑا ہوا ہے۔ 2 دن کے بعد ہم نے نکالا اور پھینک دیا۔ ہمارا اسلام سے ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہیں ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور جب چاہیں ہم کو اسلام سے نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پانی کا ایک گلاس ہے، جلیبی تو کھاتے ہی ہوں گے، جلیبی میں رنگ پڑتا ہے نا، کلر، گلاب جامن وغیرہ میں، بوندی وغیرہ میں، آپ جو کھانے والا رنگ ہے 2 روپے کا رنگ لے آئیے اور اس پانی میں ڈال دیجیے اور پانی رکھ دیجیے۔ اگر لال رنگ ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ لال۔ گرین کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ گرین۔ یلو کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ یلو، پیلا۔ اب کیا آپ کے باپ بھی رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر پائیں گے؟ کر کے دکھاؤ۔ کیوں؟ پانی میں جب رنگ پڑ گیا تو پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ دونوں طرف سے بات ہوئی نا، پانی میں رنگ ڈالا گیا،
پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا، لیکن رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ اب آپ رنگ کو الگ کرنا چاہو پانی سے تو رنگ پانی سے الگ نہیں ہو سکتا، اور پانی کو الگ کرنا چاہو رنگ سے تو پانی بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ پھینک دو گے بیکار ہو سکتا ہے لیکن الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ، یعنی اسلام ہمارے اندر ایسا گھسا ہوا ہو، ایسا جذب ہو جائے کہ اسلام ہمارے اندر ایسا جذب ہو کہ ہم اسلام کے مزاج میں ڈھل جائیں اور اسلام ہمیں اپنے اندر جذب کر لے۔ پھر ہم سے اسلام کو نکالا جائے تو نہ نکلے، اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو۔ جیسے سمیہ سے اسلام دور کروایا جا رہا ہے لیکن جان دے دی، لیکن سمیہ سے اسلام نہیں چھڑا۔ حضرت بلال سے اسلام چھڑایا جا رہا ہے لیکن بلال نے کہا جان دے دیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق رنگ اور پانی کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم سے اسلام دور کیا جائے تو نہ ہو، اور اسلام سے ہم کو دور کیا جائے تو ہم کو دور نہ کیا جا سکے۔ یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسلام یہ مذہب ہے، اس مذہب کو پہچانو۔ 2 گھنٹے کی تقریر میں اور کتنی باتیں آپ کے سامنے کہی جا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں سوچو، غور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ پھر کبھی آپ بلائیں گے تو پھر دوسرے ٹاپک پہ اچھالیں گے۔ آج ہم نے صرف اس لیے اسلام کے تعلق سے باتیں بتائی ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اس لیے ہمیں اس سے جڑنا چاہیے، اور اسلام اپنے اندر ایسا جذب کر لینا چاہیے کہ اسلام ہم میں گھل جائے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا۔ ایک بات اور سن لیجئے، اب اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے جو غلطی کیے تھے آپ، وہ قابل معاف ہیں، وہ قابل عفو درگزر ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد اب آپ سوچ و سمجھ کر قدم کیجئے، قدم اٹھائیے، کیونکہ اسلام لانے کے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے اسلام لانے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے اسکول میں پڑھنے والے بچے کو دیکھا ہے، اسکول میں پڑھنے آتا بچہ نرسری میں پڑھتا ہے، پھر LKG میں آتا، پھر UKG میں آتا، پھر فرسٹ میں آتا، پھر سیکنڈ میں آتا ہے۔ جب تک بچہ 5th میں نہیں آتا اس کو پینسل دی جاتی ہے، پینسل، اور ریزر دیا جاتا ہے مٹانے کے لیے۔ A لکھو، بچہ A لکھتا ہے، غلط لکھ دیا، مٹاؤ۔ B لکھو، غلط لکھ دیا، مٹاؤ۔ بچہ غلطی بار بار کرتا ہے، ریزر سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب بچہ 5th کلاس پاس کر کے 6 میں آ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پینسل نہیں دی جاتی بلکہ پین دے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ریزر نہیں ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ اب تم غلطی کرنے کے لائق نہیں ہو، غلطی کرنے کی تمہاری عمر گزر چکی ہے۔ جب تم چھوٹے تھے غلطی کرتے تھے، ریزر سے مٹا دی جاتی تھی۔ اب جو کچھ بھی لکھ رہے ہو سوچ سمجھ کے لکھنا، کیونکہ اب جو لکھو گے وہ مٹے گا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہی تعلق ہمارا اور اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد پھر کوئی بھی گناہ کا کام ہم سے ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اب جو بھی کرو گے وہ اللہ کے فرشتے لکھ لیں گے، وہ مٹنے والا نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اسی لکھے ہوئے پر ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، اسی لکھے ہوئے پر ہمیں جنت ملنا ہے، جہنم ملنا ہے۔ اس لیے جو بھی قدم اٹھاؤ سوچ سمجھ کے اٹھاؤ۔ شراب کا گلاس تمہارے ہاتھ میں ہو تو پہلے سوچ لو، جوا کھیلنے جا رہے ہو تو پہلے سوچ لو، اور نماز بھی پڑھنے جا رہے ہو تو پہلے سوچ لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، کس کے طریقے پر پڑھ رہے ہیں، حلال روزی کھائی ہے کہ نہیں ہے، رزق حلال کھایا کہ نہیں۔ اب آپ کو ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسلام کا تعلق ہمارے ساتھ، ہمیں پانی اور رنگ کی طرح ہمارے ساتھ کر دے کہ رنگ کو پانی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور پانی سے رنگ کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اے اللہ ایسے ہی اسلام ہمارے اندر داخل کر دے کہ نہ اسلام ہم سے دور ہو نہ ہم اسلام سے دور ہوں۔ بار الہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ان کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اسلام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس وقت ہمارے ہندوستان کے حالات بڑے نازک ہیں، اے اللہ ہمارے ہندوستان کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے ملک بھارت کو ایک ایک چیز بیچ کر ہمارے بھارت کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے اللہ اس بھارت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ چوروں سے ڈکیتوں سے اس ملک کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ یہ ملک ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سب نے مل کر لڑ کر آزاد کرایا تھا، آج کچھ نااہل لوگ اس ملک کے ساتھ غداری کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور
تفرقہ پھیلا کر ہندو مسلم کر کے اس ملک کی ایکتا کو اور اکھنڈتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں امن و چین و سکون پیدا فرما دے، شانتی پیدا فرما دے۔